اور وہ جو کہتا ہے میں تو قادری ہوں، میں نے کہا کون سے قادری؟ کون سے قادری؟ کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ بغداد محلہ کا جو قادری ہوگا وہ یہ عقیدہ رکھنے والا ہوگا۔ میں نے کہا طاہر القادری، تم اور جتنے باقی تمہارے ہیں، ٹاپ والے بچھندر سے لے کر بٹن والے کیڑے مکوڑے تک، تم سب الٹے بھی لٹک جاؤ، نمبر پہلا پھر بھی صدیق اکبر کا ہی رہے گا۔ میں جلدی سے آپ کو اس کے بعد اگلا جو حوالہ دیتا ہوں، یہ دیکھو، یہ دو کتابیں میرے ہاتھ میں ہیں، دونوں گرین گرین ہیں، دونوں جیسے یہ گرین ہے، اندر بھی اسی طرح گرینری ہے، ہریالی ہے اور سبزہ ہے۔ یہ کتاب، اس کا نام ہے الغنیہ یا غنیۃ الطالبین، اور اس کا نام ہے اصول الدین، یعنی من عقائد اہل السنت والجماعہ۔ یہ ادھر توجہ، آج کے شہزادوں اور پیرزادوں اور صاحبزادوں کو بھی دیکھو، اقبال نے کہا تھا رمز و ایما اس زمانے کے لیے موضوع نہیں، اور آتا بھی نہیں مجھ کو سخن سازی کا فن، قم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے رخصت ہوئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن۔ آج کے صاحبزادے تو یہ کتاب دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے، ساری چھوڑو ایک سطر نہیں پڑھ سکتے، سیگے تو پھر اگلی بات ہے، ترکیب تو پھر بہت اوکھا معاملہ ہے، بہت اوکھا۔ یہ کتاب دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے۔ اور کبھی ہمارے اولیاء وہ ہوتے تھے جو عربی میں یوں کتابیں لکھا کرتے تھے۔ یہ غوث اعظم نے کتاب لکھی ہے اہل سنت کے عقائد پر، اور یہ غنیۃ الطالبین اس میں بھی موجود ہے، دونوں میں ہے۔ اور ادھر توجہ، میں ہر جگہ کہتا ہوں اور تمہیں بھی کہنے لگا ہوں، ایک 11ویں وہ ہے جو تم کرتے ہو، تم نے کوئی بریانی کا اہتمام کر دیا، کوئی حلوہ بنا دیا، کوئی مٹن یا چکن یا کوئی بیف بنا دیا، تم نے کوئی اور سوغات تیار کی، وہ آج کھایا تو کل ختم۔ جو 11ویں کا لنگر ہم تمہیں آج دیں گے، اسے پکا دو، یہ قبر میں بھی ساتھ جائے گا، سر اشر بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ یہ غوث اعظم کی کتاب ہے اصول الدین۔ اب پھر میں ادھر چلوں گا، یہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند سب کانٹیننٹ میں سلسلہ نقشبندیہ کا GHQ کیا؟ ادھر ہم نہیں بول رہے کوئی ہمیں ملک کا غدار نہ کہہ دینا، ہم اپنے نقشبندیہ کے GHQ کی بات کر رہے ہیں۔ اب تو یہاں وفاداری اور غداری کا بھی عجیب معاملہ ہے، خدا کی بنا ہے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، کیا مت ماری گئی ہے؟ تو نقشبندیہ کا GHQ جنرل ہیڈ کوارٹر، جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک مطلع انوار ہیں، جس کے نفس گرم گردن نہ جھکی، جس کی جاگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی آرات، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار۔ مجدد پاک لکھتے ہیں مکتوبات میں، کون ہے غوث جلی؟ غوث اعظم۔ فرمایا وہ ہیں جن کو امام مہدی کے آنے تک اللہ کریم نے حضور کا صدقہ منصب ولایت کبریٰ عطا فرمایا ہوا ہے۔ پھر وہ ایمانہ کیا مطلب؟ جسے چاہے ولی بنا دیں، جسے چاہے ولی، یہ میں نہیں کہہ رہا، مجدد پاک فرما رہے ہیں، فرمایا جسے چاہے ولی بنا دیں، جس سے چاہے ولایت واپس لے لیں، سلب فرما لیں، یہ مقام ہے۔ اور جنہیں پیروں کا پیر کہتے ہیں، جن کے سامنے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا معین بے قساں بھی حاضر ہوتا ہے نا، تو کہتا ہے معین غلام تو شد، غوث جلی آپ کا غلام ہے، من گدایم تو سلطان دو عالم شدی، از تو دارم تمایا شاہ جیلا مددے، وہ غوث جیلانی، یہ ان کی کتاب ہے، جو ولی بناتے ہیں، ولایت دیتے ہیں، ولایت بانٹتے
سے پوچھو کون ہے نبیوں رسولوں کے بعد سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ، سب سے بلند رتبہ، سب سے بلند شان؟ تو آپ بات کرتے کرتے حضور کی امت کی، پھر صحابہ کی، پھر بدریوں کی، پھر عشرہ مبشرہ کی، پھر اس کے بعد خلفاء اربعہ کی، پھر فرماتے ہیں وَأَفْضَلُ الْأَرْبَعَةِ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی۔ فرمایا پھر نبیوں رسولوں کے بعد سب سے اونچا مرتبہ اللہ نے صدیق اکبر کو عطا فرمایا ہے۔ یہ ولیوں کے ولی غوث جلی فرما رہے ہیں۔ اور وہ جو کہتا ہے میں تو قادری ہوں، میں نے کہا کون سے قادری؟ کون سے قادری؟ کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ بغداد معلیٰ کا جو قادری ہوگا وہ یہ عقیدہ رکھنے والا ہوگا۔ کیا بات ہے؟ جو حضور غوث جلی کا غلام ہوگا اس کا تو یہ نظریہ ہوگا کیا؟ حلال اطلاق۔ حلال اطلاق میں بول رہا ہوں بار بار، یہ علماء یہ ٹرم سمجھتے ہیں، مطلب آسان یوں کہوں کہ بغیر کسی قید کے، بغیر کسی حد بندی کے، ظاہر میں بھی باطن میں بھی، خلافت میں بھی، ولایت میں بھی، غوثیت میں بھی، روحانیت میں بھی ابو بکر کا پہلا نمبر ہے۔ یہ حضور غوث العظم فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلا نمبر ظاہری خلافت میں بھی اور باطنی خلافت میں بھی، ولایت میں بھی اور روحانیت میں بھی۔ دوسرا حوالہ اور تیسرا حوالہ صرف سیدوں کی بات کرتے ہیں، علی کی اولاد کی بات کرتے ہیں۔ علی کی اولاد، یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں جن کی بابت تمہارے سیالکوٹ کا اقبال کہتا ہے سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر را حرم بند آئے کوہ سارا سا گسیخ در زمین ہند تخم سجدہ ریخ از نگاہش خانہ باطل خراب پاسبان عزت ام الکتاب صبح ماز بہر او تابندگست خاک پنجاب از دم او زندگست۔ اقبال کہتا ہے سنو، پنجاب کی مٹی تو مردہ تھی، اس میں روح پھونکنے والے کو داتا حجویری کہتے ہیں۔ داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا مسلک، مکتب، مشرب، مزاج، طبیعت اور عقیدہ، یہ داتا حجویری رحمت اللہ علیہ آپ کشف المعجوب میں فرماتے ہیں کہ حضور کے بعد جس طرح پہلے خلیفہ ابو بکر تھے، اسی طرح تمام امتوں میں سب سے بڑے ولی کا نام بھی صدیق اکبر ہے۔ اور یہ میں بالکل آخری حوالہ دیتا ہوں اور اس کے بعد اپنا جو وہ ہم سلسلہ گفتگو کا سمیٹتے ہیں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے حضور عالم، حضور قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ فتاوی مہریہ، اور آپ کی دوسری کتاب تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، اس میں بھی ہے، اور کلمت الحق میں بھی ہے، اور مہر منیر میں بھی ہے۔ آج ادھر آج کے گولڑوی بدکے ہوئے ہیں اور ادھر بھی سیالکوٹ میں تمہارے کئی ہیں، ہم پیر میرے علی شاہ صاحب کا نام آئے گا تو دونوں ہاتھ ایسے کر کے سلوٹ کریں گے، ایسے سلام کریں گے، اور قبلہ بابو جی کا پیر میرے علی شاہ کے لختے جگر کا نام آئے گا دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کریں گے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے گا نا، آج اگر کوئی یہ کہے گا کہ معاذ اللہ سب سے بلند ستارہ علی کا ہے، تو ہم یہ نہیں مانتے، ہم یہ نہیں مانتے۔ ستارہ بلند علی کا بھی ہے، سیدہ زہرا کا بھی ہے، حسن کا بھی ہے، حسین کا بھی ہے، اہل بیت اور صحابہ سب کا ہے،
لیکن سب سے بلند ستارہ صدیق اکبر کا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. سب سے بلند ستارہ ابو بکر کا ہے. سبحان اللہ. یہ دھاندلی ہم نہیں ہونے دیں گے. اور آج ایسے ہو رہا ہے اور یہ کیا جا رہا ہے. اور وہ پہلے نجد و دیوبند کے کیڑے کتابیں چھاپتے تھے. اب میں طالب علم تھا کوئی رابعہ خامسہ کا. اس وقت میں نے پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی کتابیں پورا سیٹ لیا تھا, اور وہ پورا سیٹ ہمارے پاس کتابوں کا موجود ہے, اور یہ بھی پرانا فتاوی میری ہے, اور وہ ہمارے پاس ہے. ہم نے بار بار پڑھا بھی, اس کو بیان بھی کیا. ابھی ہم بھاولپور ایک جگہ تھے تو ایک مولانا انہوں نے ذکر کیا, کہتے ہیں پیر مہر علی شاہ کی کتابوں کا بدلا جا رہا ہے. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی دن دہاڑے یہ کام کرے. بہرحال مڑ کے میں لاہور آیا, اور اسپیشل خدا گواہ کوئی کام نہیں تھا, اسپیشل کوٹلہ شریف گیا اسلام آباد, کتابیں دوبارہ نیا سیٹ خرید کے بھی تازہ لائے. جب لا کے چیک کیا, خدا کی قسم میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, تسویہ ما بین تسویہ ما بین سنی و شیعہ جو پہلے والی کتاب ہے اور نئی اب والی ہے, 5 جگہوں سے عبارتیں اڑا دی گئی ہیں. اور اگلی بات ادھر, اڑائی بھی وہ جگہ ہیں جہاں شان صحابہ تھی, جہاں شان صحابہ تھی وہ اڑائی. جہاں شان صدیق تھی, شان امیر معاویہ تھی, وہ جگہ اڑا دی. میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ لیکن وہ سیانے کہتے ہیں نا, کبوتر آنکھیں بند کر کے سمجھتا ہے کہ اب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. تو یہ ہم واضح کہتے ہیں ہر گولڈوی کو کہ تم چندے کھاؤ, پیسہ کھاؤ, اور نظرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا. اقبال نے کہا تھا ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن, یہ اقبال نے بولا تھا نا. اور دوسری جگہ اقبال کہتے ہیں صوفی پشمینہ پوش حال مست, از شراب نغمہ قوال مست, آتش از شیر عراقی در دلش, در نمی سازد بقرآن محفلش, از کلاہو بوریا تاجو سریر, فقر او از خان کہاں باجگیر. اقبال کہہ رہے, میں نہیں کہہ رہا. خدا کی قسم میں اگر صرف اقبال کو پڑھ دوں, آج کے پیروں کی گردنوں پہ آرا چل جائے گا, آرا چل جائے گا. ان میں سے کوئی نہیں بچتا, صرف وہی بچے گا جو بریلی کے تاجدار کے مسلک کا سچا لمبردار ہوگا, اور کوئی نہیں بچے گا. تو بہرحال کتابیں بدل رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں صاحبزادو, اے شہزادو اور پیرزادو, اے بھٹکے ہوئے شہزادو, سنو, چندے تم کھاؤ, ہمارا کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے, پر یہ کتابیں تمہاری جاگیر نہیں ہے, امت کی وراثت ہے. تم بدلو گے تو ہم چھپوا دیں گے, ہم چھپوا دیں گے. بدلو تم اپنی دوڑ لگاؤ, اپنا ایری چوٹی کا زور لگاؤ, ہم بھی بریلی کے تاجدار کا کھایا ہوا لنگر حلال کر دیں گے. اور جو بزرگوں نے لکھا تھا کھول کھول کے دکھائیں گے. ادھر یہ کتاب میرے ہاتھ میں یہ کیوں کہنے لگا ہوں, بار بار کہہ رہا ہوں گولڑوی کیوں, ہمارے جو اصل گولڑوی ان سے ہمارا کوئی رولا نہیں ہے. جو کچھ گولڑوی ہیں نام نہاد. میں ایک جگہ تھا تو جگہ بھی عام نہیں تھی, پیر محمد شفیق رضوی چکوال میں, جہاں شیعہ کا گڑھ ہے. کو 10 امام باڑوں کے مرکز میں بیٹھا تھا. ایک پرچی آئی کہ جی دیکھ کے بستر کر دیا تھا فیصلہ, ہجرت کی شب, عقل کا اندھا بھی ترتیب کے چکر میں ہے. یہ شعر میرے پاس آیا اور سوال آیا, کہا جی یہ شعر پڑھنا کیسا ہے؟ میں نے کہا یہ شعر پڑھنا تو سیدھا اہل سنت سے بغاوت ہے. کیا مطلب؟ میں نے کہا یہ تو کہہ رہا ہے نبی نے بستر دے کے تو علی کو پہلا نمبر دے دیا تھا, اور جو عقل کا اندھا ہے وہ ابھی بھی ترتیب کے ابو بکر, عمر, عثمان, علی اس ترتیب کے چکر میں ہے. حضور نے تو بستر دے کے فیصلہ کر دیا تھا, دیکھ کے بستر کر دیا تھا فیصلہ, ہجرت کی شب, ہجرت والی رات. عقل کا اندھا بھی ترتیب کے چکر میں ہے. میں نے کہا مجھے شعر و شاعری نہیں آتی, ہاں عبارت سنو تو بھی سنا دوں گا, شعر و شاعری نہیں آتی. اور عبارت یہ نہیں کہ بھئی میں رٹ رٹا کے کسی کی سن کے, اللہ کا کرم ہے ابھی بھی 20 سبق میں روزانہ کے بیٹھ کے درس نظامی کے خود پڑھاتا ہوں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. میں ابھی یہاں بیٹھ کے نحو میر پرانی
پوری فارسی میں زبانی سنا دوں گا. بدن کے لفظ مستعمل در سخن عرب بر دو قسم است، مفرد و مرکب. مفرد لفظ باشد کے تنہا دلالت کند بر یک معنی. تمام افعال متصرف اور اسماء متمکنہ دو قسم پر ہیں. میں یہ سارا سنا دوں گا. میں ابھی ہدایت النحو زبانی سنا دوں گا عربی متن سے. میں منطق کی برکات عربی متن سے زبانی سنا دوں گا. میں علم وراثت کی سراجی جو پورے درس نظامی میں ایک کتاب ہے میں ابھی پڑھوں گا. قال علماؤنا رحمهم اللہ تعالی تتعلق بتارکۃ المیت حقوق اربعۃ مرتبۃ. الاول یبدأ بتکفینہ وتجہیزہ من غیر تبدیل و تقدیم. ویسے پڑھ دوں گا. اور میں پھر یہ بھی بتاؤں گا لفظ تاریکہ ہوتا ہے، ترکہ ہوتا ہے، ترکہ ہوتا ہے، ترکہ ہوتا ہے. میں یہ بھی بتاؤں گا. سمجھ آ گئی؟ اور میں صرف یہ نہیں، میں اللہ کے فضل سے خدا کی دی ہوئی توفیق سے ابھی ادھر بیٹھے بیٹھے صحاح ستہ کی 50 حدیثیں شان صدیق اکبر میں زبانی سنا دوں گا، شان عمر میں زبانی سنا دوں گا، شان عثمان میں سنا دوں گا، شان مولا علی میں سنا دوں گا. الحمدللہ تعالی. مجھے شعر و شاعری نہیں آتی. ہم نے یہ کتابیں پڑھنی سیکھی ہیں اور آج بھی پڑھتے پڑھاتے ہیں، لیکن میں نے کہا یہ شعر دیکھ کے مجھے غضب آ رہا ہے اور دل کرتا ہے ایک شعر اس پہ میں بھی کہہ دوں، ایک شعر میں کہہ دوں. جیسا بھی یہ قبول کر لیں. وہ کہتا ہے دیکھ کے بستر کر دیا تھا فیصلہ ہجرت کی شب. میں کہ اور عقل کا اندھا بھی ترتیب کے چکر میں ہے. وہ کہتا ہے اور میں کیا کہتا ہوں؟ میں کہتا ہوں رکھ کے ابو بکر کی گود میں سر ہجرت کی شب کر دیا تھا فیصلہ. عقل کا کورا ابھی اپنے ڈگوسنوں کے چکر میں ہے. کیوں؟ میں اپنی بات نہیں کر رہا. امام جعفر صادق، آپ کا مناظرہ ہوا ایک شیعہ سے موجود ہے ہمارے پاس، اصل اوریجنل. امام جعفر صادق کا لمبا مناظرہ عربی میں ادھر کلیجہ ٹھر جائے گا، کلیجہ ٹھر جائے گا. میں ایک بات ہر جگہ کہتا ہوں، یہاں بھی کہہ دوں، علی کو بھی امام مانتا ہوں، حسن کو بھی امام مانتا ہوں، حسین کو بھی امام مانتا ہوں، اور زین العابدین کو بھی امام مانتا ہوں، محمد الباقر کو بھی امام مانتا ہوں، اور جعفر صادق کو بھی امام مانتا ہوں. میں علی امام موسیٰ کاظم کو بھی امام مانتا ہوں، علی رضا، تقی، نقی، حسن عسکری، ان سب کو امام مانتا ہوں. پر خدا کی قسم ان سب سے بڑا میں جسے امام مانتا ہوں اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے. اور وجہ یہ کہ امام جعفر صادق کا جب مناظرہ ہوا نا، ادھر توجہ، جب مناظرہ ہوا گرافسی سے تو وہ اپنی دلیلیں دے. امام جعفر صادق اپنی دلیلیں دے. وہ دلیلیں دیتے دیتے ادھر کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا. علی کا پوترا بول رہا ہے، اس نے کہا میں تو کہتا ہوں علی افضل ہے ابو بکر سے، اور علی کا نمبر ابو بکر سے آگے. امام نے فرمایا امام جعفر صادق علی کا پوترا ہے، شہزادہ ہے، خانوادہ نبوت کا چشمہ چلا گئے. امام جعفر نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے جی دلیل یہ ہے، دیکھو نا ہجرت والی رات نبی نے نبوت والا بستر علی کو دیا تھا، تو جس کو نبوت کا بستر دے دیا اس کا پہلا نمبر نہیں ہے تو وہ افضل نہیں ہے، تو کون افضل ہے؟ حضرت امام جعفر نے کہا یہ دلیل ہے. فرمایا مان لیا، بس یہی ہے؟ کہا یہی ہے. فرمایا میری سن، تجھے نبوت کا بستر تو نظر آ گیا، تجھے یہ نظر نہیں آیا کہ نبوت کے بستر پر تو علی لیٹا ہوا تھا اور نبوت خود 3 دن تک ابو بکر کی گود میں سر رکھ کے لیٹی ہوئی تھی. نبوت کا بستر نظر آ رہا ہے اور خود نبوت والا نظر نہیں آ رہا. یہی حال آج کے کچھ پیرزادوں کا ہو گیا اور کچھ بگڑے ہوئے خطیبوں کا ہو گیا، اور جدھر دیکھتے ہیں کوئی چندہ مال زیادہ آ رہا ہے تو ادھر دوڑ پڑتے ہیں. بہرحال میں گفتگو اور بات سمیٹتے ہوئے کہہ رہا ہوں، ابھی بھی اس وقت بھی میں ابھی بالکل لگے ہاتھوں میں 1 2 نہیں 50 حوالہ جات صحابہ اہل بیت سے لے کر آج تک امت کے اکابرین کے اس پر پیش کر سکتا ہوں کہ خلافت ظاہری میں بھی پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے، اور خلافت باطنی یعنی ولایت میں بھی پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے.
جیسے سب سے بڑا خلیفہ ابو بکر ہے، ویسے ہی کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے بڑا ولی بھی صدیق اکبر ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ ہمارا مسلک ہے، اور اس کو درگاہوں پر بیان کرو، آستانوں پر بیان کرو، اور ولیوں کی چوکھٹوں پر سناؤ اور بتاؤ مولا علی کی عظمت بے پناہ، بہت زیادہ، اربوں خربوں شان مولا علی کی، لیکن علی کبھی اس بندے سے راضی نہیں ہوں گے جس سے علی کا امام ابو بکر عمر اور عثمان راضی نہیں ہوں گے، اور علی اس بندے کو قبول کریں گے جس سے مولا صدیق، مولا عمر اور مولا عثمان راضی ہوں گے۔ اللہ تعالی مجھے، آپ سب کو، صحابہ کرام علیہ رضوان اور اہل بیت اطہار سب کی محبت عطا فرمائے، اور جس کا جو مقام ہے اللہ میں اس کے اس مرتبہ کے سامنے ہمیشہ سر تسلیم خم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے حجازی صاحب نے کہا کہ کچھ قرآن سنا دیں، تو سپیکر کھول بھائی تیرا، پھر اگر سپیکر چلتا ہے تو قرآن سنا دیں۔ اور ادھر یہ میں نے ابھی اقبال کا شعر پڑھا تھا، اقبال کہتے ہیں آج کے ان شہزادوں کی چوکھٹوں پہ جاؤ، ان کی مجلسوں میں جاؤ، تمہیں قرآن نظر نہیں آئے گا۔ تمہیں کیا نظر آئے گا؟ کہا یہ ہر وقت شعروں پہ رقص کرتے نظر آئیں گے، اور جب انہیں کہا جائے قرآن تو انہیں دیکھ کے ناظرہ پڑھنا بھی شاید نہ آئے، دیکھ کے ناظرہ، خدا کی قسم ہے، ہاں ان کو ناظرہ بھی دیکھ کے شاید درست نہ آئے۔ اور بات ان کو کرتے ہیں جنہیں امام احمد رضا بریلوی کہا جاتا ہے۔ ایک صاحبزادہ ایک بڑا اس کو مسئلہ بنا ہوا ہے، ہر سال عرس پہ اعلان کرواتا ہے، کہتا ہے ہم بریلوی نہیں ہیں، اونچی آواز سے اعلان کرواتا ہے ہر سال عرس پہ۔ میں کہتا ہوں جناب جی یہ کیا ضرورت ہے اعلان کروانے کی، تمہیں کس نے بریلوی کہا ہے؟ بریلوی اس طرح کے بلبلے نہیں ہوتے، بریلوی ہوتا ہے وہ جو ٹناٹن سنی ہوتا ہے۔ تمہارے جیسوں کو بریلوی کس نے کہا؟ جس کی بغل میں زلفی بخاری بیٹھے، شیعہ کا وہ دلال بیٹھے اور وہ چولہا بیٹھے، وہ بریلوی نہیں ہوتا۔ بریلوی تو وہ ہوتا ہے جس کی نشست و برخاست صدیق اکبر کے غلاموں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہر سال اعلان کرواتا ہے ہم بریلوی نہیں ہیں، اور وہی جب مسجد رجسٹر کروانے جاتے ہیں نا حکومت کے کھاتے میں، تو وہاں جا کے کہتے ہیں ہم بریلوی ہیں۔ وہاں تو کھانا ہوتا ہے نا، آپ بریلوی پہ کرو یا دیوبندی پہ یا وہابی پہ، اہل حدیث پر یا پھر شیعہ پر، تو وہاں جا کے کہتے ہیں بریلوی کے کھانے کو اوکے کرتے ہیں۔ میں نے کہا مسجد مدرسہ رجسٹر کروانا ہو تو بریلی کا تاجدار اس کا نام یاد آ جاتا ہے، اور ویسے تمہیں چڑ ہے نام بریلوی سے۔ ہم واضح ہمارا مسلک اہل سنت و جماعت ہے، ہم واضح کہہ رہے ہیں، لیکن بریلی کے تاجدار کا مسلک کو سنیت سے علیحدہ نہیں، بریلوی اسے ہی کہتے ہیں جسے سنی کہا جاتا ہے، وہ سنی ہے جسے بریلوی کہتے ہیں۔ تو بہرحال الحمدللہ تعالی ہم اللہ کے فضل سے سب سے پہلے مسلمان ہیں، پھر ہم اس کے بعد سنی ہیں، ہم حنفی ہیں، اور ہم اللہ کے فضل سے بریلوی بھی ہیں۔